16ویں منزل دیر راہب۔ یہ عبادت گاہ شام کے عیسائیوں کے لیے بہت ہی مقدس تھی۔ یہاں کی گرجا میں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ جب فوج یزید اس دیر کے قریب اتری تو امام حسین علیہ السلام کے سر کو ایک صندوق میں بند کر کے دیر کے قریب رکھ دیا اور خود عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے۔ اچانک ہاتف غیبی کی آواز آئی، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جس نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا آپ کے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ وقد غضب اللہ وخالفوہ ولم یخشہ فی یوم مآب۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا چونکہ ان لوگوں نے اللہ کی مخالفت کی، اور یہ لوگ قیامت میں ہونے والے اس کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے۔ الا لعن اللہ بنی زیاد واسکنہم جہنم فی العذاب۔ اللہ زیاد کی اولاد پر لعنت کرے اور انہیں جہنم میں اپنے عذاب کا مزہ چکھائے۔ وہ رات ان لوگوں کے لیے بڑی ناگوار ثابت ہوئی۔ اس واقعے سے فوج یزید کے ہوش و حواس جاتے رہے اور خوف کے مارے رات کو وہاں قیام دشوار ہو گیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو راہب نے اچانک بجلی کی کڑک کو محسوس کیا اور ایک ہلکی ہلکی آواز اس کے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ اس نے جو غور سے سنا تو یہ کسی کی تسبیح و تقدیس کی آواز تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دیر سے سر کو باہر نکالا تو دیکھا ایک صندوق ہے جو دیر کی دیوار سے متصل رکھا ہوا ہے، اور ایک نور ہے جو اس سر سے نکل کر آسمان کی جانب بلند ہو رہا ہے، اور فرشتے گروہ در گروہ آتے ہیں اور صندوق کے پاس بیٹھ کر اس طرح سلام کر رہے ہیں، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، صلوات اللہ وسلامہ علیک۔ فرزند رسول آپ پر سلام ہو، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام، اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر۔ راہب اس منظر کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا اور ایک عجیب و غریب خوف اس کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ اس نے کچھ دیر صبر کیا، یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت قریب ہو گیا تو وہ اپنے دیر سے باہر آیا اور لشکر والوں سے پوچھا کہ اس لشکر کا سردار کون ہے؟ جواب ملا، اس کا سردار خولی ہے۔ راہب خولی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، اس صندوق میں کیا ہے؟ خولی ملعون نے جواب دیا کہ اس میں اس باغی کا سر ہے جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی اور ابن زیاد نے اس کو عراق کی سرزمین پر قتل کر دیا ہے۔ راہب نے پوچھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس بغیرت نے کہا کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ راہب نے پھر ایک اور سوال کیا، اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ خولی بولا، اس کی ماں فاطمہ زہرا بنت محمد مصطفیٰ ہیں۔ راہب نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا کہ اللہ تمہیں غارت کرے۔ خولی، اگر ہو سکے تو کچھ دیر کے لیے اس سر کو مجھے دے دے۔ خولی نے کہا، ہم اس وقت تک اس سر کو صندوق سے نہیں نکال سکتے جب تک اس کو یزید کے سپرد نہ کر دیں اور اس سے اپنا انعام نہ لے لیں۔ راہب نے پوچھا، یزید اس سر کے عوض تمہیں کتنا انعام دے گا؟ تو خولی نے بتایا کہ یزید ہم کو 10,000 درہم سے بھری ایک تھیلی دے گا۔ راہب نے کہا، میں تجھے ایک ایسی ہی تھیلی دوں گا، تو یہ سر مجھے دے دے۔ خولی نے کہا کہ پہلے درہم سے بھری ہوئی تھیلی حاصل کرو، تب میں یہ سر دوں گا۔ راہب نے ایک تھیلی لا کر خولی کو دے دی اور خولی سے وہ سر اقدس کو لے کر دیر میں چلا گیا۔ اس نے سب سے پہلے سر اقدس کو مشک و عنبر سے دھویا اور اپنے سامنے رکھ کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا کہ خدا کی قسم، میرے لیے بہت سخت ہے کہ میں کربلا میں آپ کے ہمراہ نہیں تھا تاکہ اپنی جان آپ پر فدا کرتا۔ جب روز قیامت اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو ان کے سامنے میرے گواہ رہنا۔ میں آپ کے سر کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، اسلمت علی یدک۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں۔ میں آپ کے دست حق پرست پر اسلام لاتا ہوں۔ اس کے بعد امام مظلوم کے کٹے ہوئے سر نے راہب سے بات چیت کی اور قیامت میں اس کی شفاعت کی ذمہ داری لے لی اور نجات کا وعدہ کر لیا۔ لکھا ہے، اس کے بعد راہب نے اس دیر کی سکونت
ترک کر دی اور اپنی بقیہ زندگی جنگلوں اور پہاڑوں میں رہ کر عبادت خدا میں گزار دی۔